السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ آج بات کر لیتے ہیں آج کے پاکستان کی، آج کی جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ یقیناً پاکستانیوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں ہم کبھی جو ہے وہ ایسا ماحول دیکھ سکیں کہ جس بنیاد پر کم از کم جو ہے وہ یہ کہا جا سکے کہ آج کے حالات جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، لیکن آج کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس طرف جاری ہے۔ بالخصوص اگر بات کر لی جائے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، جو کہ انتہائی مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 سال سے جو کنفرنٹیشن کا سلسلہ تھا حکومت اور اپوزیشن کے مابین، آج جو ہے وہ ایک اس نہج پر آ گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ثالثی کا معاملہ ہے یا افہام و تفہیم، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو سیاسی طور پہ وہ میچیورٹی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کو استحکام بخشا جا سکے۔ پاکستان کی اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں دیگر بے تحاشا جو ہے وہ پہلو جو اپنی جگہ موجود ہیں، جس میں بات کر لی جائے مہنگائی کی، بے روزگاری کی۔ آج جو ہے وہ آٹے کے بحران کی بازگشت جو ہے وہ پورے پاکستان میں سنائی دے رہی ہے، اور اس پہ حکومتی سندھ کی بات کر لی جائے تو حکومتی جو رہنما ہیں خرم شیر زمان صاحب، انہوں نے اس کو سندھ حکومت کی طرف دھکیلنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جو حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نبھا رہی ہے کہ وہ ایک ٹائیگر فورس بنائی جا رہی ہے جو مہنگائی کا جن ہے اس پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی۔ یہ ہے موجودہ پاکستان کی جو صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی اگر بات کر لی جائے تو کل ہونے والے جو مولانا عادل خان کی شہادت تھی، آج نماز جنازہ کے بعد سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس ڈبل سواری کی پابندی اس شہر میں لگائی جا رہی ہے جہاں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس ڈبل سواری کی پابندی سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ نہ صرف لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں بلکہ بائیکا کی صورت میں جو ہے ایک بڑا کاروبار جو ہے وہ لوگوں کو مہیا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ یقیناً کراچی کی اگر بات کر لی جائے تو کراچی میں جو ہے وہ ایک مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانیوں میں جو ہے وہ کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ جو فیلئر تھا وہ یقیناً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تھا، اور یہ ذمہ داری بھی انہی پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ملزمان کو پکڑیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان میں کیا جو ہے وہ صورتحال بنے گی، اور خاص طور پہ جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، ایک جو ہے ایک طرف سندھ کی جو جماعتیں ہیں، آپ کہہ لیں قوم پرست جماعتوں کی جانب سے 14 تاریخ کو جو ہے وہ ایک پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے، 16 تاریخ کو جو ہے وہ گجرانوالہ میں جلسہ کیا جا رہا ہے، 18 تاریخ کو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ ریفرینڈم کی صورت میں جو ہے وہ کم کر دی جائے گی۔ یہ ہے آج پاکستان کی صورتحال۔ اس پہ ہم نے آج جو ہے وہ معروف تجزیہ کار جو یقیناً پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے حالات کو اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ بہتر نگاہ رکھتے ہیں، ان کو جو ہے آج اپنے ساتھ جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے۔ ہمیں آج جوائن کریں گے پروگرام میں وجاد مسعود صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پی جے میر صاحب یقیناً سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب۔ سب سے پہلے پی جے میر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ یقیناً حالات میں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ یقیناً ایک نئی ہے۔ معاشی سطح پر، داخلی خارجی سطح پر جو ہے وہ پاکستان مشکل ترین وقت میں ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ پہلے بھی تھی۔ بالکل آج میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کو ہم آپ کہہ لو ملٹیپلیکیشن کے فارم پہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مہنگائی تو آپ کو پتا ہے کہ 66 میں 67 کے اندر جب 4 آنے چینی بڑی تھی تو جنرل ایوب کی حکومت چلی گئی تھی۔ The question is یہ انفلیشن دنیا میں بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ صرف ہماری جو پرابلم ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے، اور کنٹرول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیریس مینیجریل پرابلم ہے اس ملک کے اندر، اور یہ آج کی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اکنامک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، گورنمنٹل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور پھر انٹرونشنز ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کے پاس ایک موقع آتا ہے آپ اس موقع کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کرتے، اپوزیشن آپ کی بینڈ بجانے پہ لگ جاتا ہے، آپ اپنے ڈیفینسو رولز پہ ہو جاتے ہیں، اور بائی دا ٹائم آپ کا ٹینیور پورا ہوتا ہے یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور۔ اب یہ جو ڈیلیما ہے یہ آج ریپیٹیشن ہے اس کی۔ یہ گورنمنٹ آئی ہے اور بھائی یہ الیکٹ ہو کے آئی ہے، آپ اس کو سلیکٹ ہے، اور بھائی جیسے آ گئی ہے اس کو کام تو کرنے دو۔ آپ اتنے دودھ سے دھلے ہوئے ہو سارے
کہ آل آف سڈن یہ سب سے برے لوگ ہیں. یہ تو آپ ہی کے لوگ تھے, آپ ہی کے ساتھ انہوں نے ساروں نے کام کیا ہوا ہے. تو آج یہ ایک اگر یہ پارٹی بن کے ادھر آ گئی ہے تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دیم گو اینڈ لیٹ دیم ورک. آپ کیا کر رہے ہو میر صاحب, اس قسم کے بحرانوں پہ اس قسم کا جو مذاق کیا جاتا ہے کہ مطلب اس پہ جو ہے وہ سیپریٹ فورسز بنیں گی پرائیویٹلی, تو مطلب ایڈمنسٹریشن کہاں گئی, ادارے کہاں گئے جو یہ مہنگائی کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اب ٹائیگر فورس کام کرے گی. دیکھیں ٹائیگر فورس یا وہ فورس وہ بات نہیں ہوتی ہے. دا کوشچن از ہم نے ہر چیز کو ایک بڑی اسٹیبل نگاہ سے دیکھنا ہے. آپ کے پاس کیا پاکستان میں کوئی کنزیومر پروٹیکشن ہے؟ آپ کے پاس یہاں کوئی آپ مجھے بتا دو کہ یہ مارکیٹ ریگولیٹر ہے؟ آپ کی سبزی جو ہے ایک محلے میں ایک کی بک رہی ہے, دوسرے میں دوسری بک رہی ہے. ڈیفینس یا گلبرگ اور یہ جو ڈی ایچ ایز ہے اس کے اندر کوئی اور پرائس چل رہی ہے. سو مارکیٹ ریگولیٹر کدھر ہے؟ میں تو آج نہیں, میں بڑے سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس مارکیٹ ریگولیٹرز نہیں آئیں گے, ہم کیا کرتے ہیں, ریگولیٹ کب کرتے ہیں جب یہ رمضان آتا ہے. میر صاحب, جو اصلاحات کی باتیں کی جا رہی تھی, مسلسل ریفارمز کے دعوے کیے جا رہے تھے, جو بنیادی ایجنڈے کا حصہ تھا پی ٹی آئی کی, وہ کہاں ہے؟ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ آپ کا موجود ہے, دیگر ایڈمنسٹریشن موجود ہے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ فورسز بنانا اس طریقے سے پرائیویٹلی آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس گورنمنٹ کے 5 سال پورے ہوئے, آپ اس کو ٹائم تو دیں. آپ پری میچور ہر چیز آپ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اوور آل کہ ہر چیز یہ ٹھیک ہو جائے گی اور آل آف سڈن ہمیں دودھ کی نہریں مل جائیں گی. نو, دیکھو جو یہ حکومت آئی ہے, یہ پرانا بیگیج اس نے اٹھایا ہے, اس کو ٹھیک کیا ہے. یہ کل جائیں گے, کل کوئی اور آئے گا, وہ کہیں گے جی انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا, وہ ان کا بیگیج اٹھائیں گے. ہماری کنٹینیوٹی پالیسی تو ہے ہی نہیں ہے اس پاکستان کے اندر. جو آتا ہے وہ اپنی پھٹی لگانے کے چکر میں لگ جاتا ہے, لیکن عوام کا کون پوچھتا ہے؟ مجھے بتا دو. سب عوام کے نعرے لگاتے ہیں, کوئی روٹی کپڑا مکان, کوئی یلو کیب, کوئی کرپشن فری, ہر چیز عوام کے نام پہ آتی ہے. لیکن جب گورنمنٹ آ جاتی ہے, واٹ ہیپنس دین؟ یو ٹیل می. نتھنگ ہیپنس. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. ہمارے اندر پاکستان میں جب تک 4 ٹیلی فون کال, 3 سفارشیں اور 2 آپ کے ساتھ شاپتی نہ جائے, آپ کے تو کام نہیں ہوتے ہیں یہاں. میر صاحب, بڑی معذرت, لیکن یہ بھی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر عائد نہیں ہوتی ہے کہ سیاسی ماحول میں جو ہے وہ استحکام لے کر آیا جاتا ہے, جس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن جو رویہ حکومت کی جانب سے بھی رکھا گیا ہے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ, اس رویے کے ساتھ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, یا آپ جو ہے وہ اس کو ٹائم دیں؟ دیکھیں, جیسے لوگ ویسے ہی حکومتیں. یاد رکھیں, یہ کو حکومتیں باہر سے نہیں آتے ہیں, یہی لوگ انہی کو الیکٹ کرتے ہیں اور یہی لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ان کو تنقید کرتے ہیں. آپ تنقید اس ملک کے اندر کریں برائے تعمیر, تنقید برائے تنقید مت کریں. ہاں, جہاں غلطی ہے حکومت ہو یا کوئی بھی ہو, آپ اس کو ریکٹیفائی کرو. ہم آل آف سڈن جج, جوری, پروسیکیوٹر اور ڈیفینس پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا میڈیا کے اندر. آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ آل آف دیٹ. کوئی مارکیٹ ریگولیٹر کی بھی بات کرو, کوئی عوام کی بات کرو, ہم وہ نہیں کرتے. ہر دور کے اندر وہ جی لوگ بھوکے مر گئے, وہ جی خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہ تو آپ کا نیچرل سلوگن ہے ہر گورنمنٹ کا. سو میں سمجھتا ہوں اس کو اب ٹائم ہے کہ آپ اپنے جو رویے ہیں آپ ان کو ریفارم کرو. رویوں کو ریفارم کرو گے, آپ کی اسمبلیز بھی ریفارم ہوں گی. آپ کا اور میرا جو مسئلے ہیں کیا اسمبلی میں جا کے ڈسکس ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتے. آپ مجھے بتا دو کتنے کوئی لاز لے کے آ سکتا ہے, کتنی لیجسلیچر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے, بیکاز ایوری باڈی از سیلف سینٹرڈ. اس کے لیے بنیادی سوال رویوں میں تبدیلی تھی, جو رویوں میں تبدیلی ہم نے گزشتہ 2 سال میں نہیں دیکھی ہے. آپ کو 73 ایئرس کیا 2 سال کے اندر چینج ہوں گے؟ ہاؤ کین یو چینج 73 ایئرس آف یور لیٹس سے ڈیزیز ٹو بی کیورڈ ان 2 ایئرس؟ اٹ کین ناٹ ہیپن. یہ تو لانگ ٹرم کی پلاننگ ہے. جب تک آپ لانگ ٹرم نہیں سوچو گے 2 سال کے اندر یو ایکسپیکٹ میریکل. نو, یو کانٹ. ہم بھی جج کر سکتے ہیں بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے. میر صاحب, کیسے جو ہے وہ آپ مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ یہاں تو جو ہے وہ جو اب ویکیوم بنتا جا رہا ہے اور جس تیزی سے مومنٹم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, کیسے مینیج ہوگا؟ یہ تو آپ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی کہہ رہے تھے, یہ پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی کہہ رہے, یہ آج آپ کے اس زمانے میں بھی کہہ رہے. آپ لوگوں کو ٹائم دو ٹو میچور دیئر پالیسی. جب تک آپ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, جب تک آپ اس کو ٹائم نہیں دو گے, یہی چیز ایک ڈیلیما میں ہم رہیں گے. اینڈ اٹ ول بی اے کنٹینیوڈ انگما. اس سے باہر ایک ہی طریقے سے نکل سکتے ہیں
کہ آپ کی اپوزیشن بھی سنجیدگی دکھائے, گورنمنٹ بھی سنجیدگی دکھائے, اینڈ یو موو ٹوگیدر. کیوں اپوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ. اگر گورنمنٹ ان ویٹنگ ایک, میں کہتا ہوں, ایک فیلڈ پروجیکٹ کو لے گی, یو ریئلی ایکسپیکٹ کہ آج یہ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل یہ دودھ اور دودھ کی نہریں بہہ دیں گے, کیا یہ مجھے بتا دیں آٹے اور چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی, زمین کی قیمتیں دیکھیں کہاں تک چلی گئی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ صبر اور تحمل اور کنسیڈریشن سے آپ کام نہیں لوگے, آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرو گے. ہمارے ملک کے اندر کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں رہتی. کبھی آپ ناظم لے آتے ہو, کبھی ڈی سی سسٹم لے آتے ہو, کبھی ایک سسٹم لے آتے ہو. آپ کو یہاں چاہیے پریزیڈینشل سسٹم. جب تک پریزیڈینشل سسٹم اس ملک میں نہیں آئے گا, یہ پارلیمنٹری سسٹم کام نہیں کرے گا. یاد رکھیں, دنیا کے اندر کتنی 100 سے زیادہ ملک ہیں جو کہ پریزیڈینشل سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیں ان کا سکسیس ریٹ. آپ پارلیمنٹری فارم کا بھی آپ دیکھ لیں. میر صاحب, لوگ تو وہی رہیں گے, آپ سسٹم کچھ بھی لے آئیں. آج جو موجودہ سسٹم ہے, آپ کا آئین ہے, قانون ہے, نہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اگر سسٹم جو ہے وہ آپ کوئی تبدیل بھی کر دیتے ہیں, پریزیڈنشل سسٹم آ جاتا ہے, تو بھی جو ہے وہ اگر افراد کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کو استحکام بخشا جا سکے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی. لوگ تو وہی ہیں نا, بالکل وہی. ان لوگوں کو چینج کرو, ان لوگوں کو جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, ریموو دیم. کیونکہ کوئی اس فارم میں آ جاتا ہے, کوئی اس فارم میں چلا جاتا ہے, کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے, کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, لوگ تو وہی ہیں. تو لوگ وہی ہیں, آپ ان کو جو مرضی پلیٹ فارم دے دو, یہ ڈیلیور تو نہیں کریں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ہیو good people, efficient people to come along and work for the country. ہمارا work for the country نہیں ہے, it's work for me, it's I, not us. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا, ہم لوگوں کا. تو آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اگر تم نے چینج کرنا ہے تو پہلے تو اپنے آپ کو اب دیکھو. آپ ہر چیز گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ ٹیکس دینا سیکھو. جب آپ ٹیکس دینا سیکھو گے, آپ کے اوپر ایک ویلفیئر گورنمنٹ آئے گی. یہ برٹن آپ کے پاس سب سے اچھا ایک ایگزامپل ہے, سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے. آج بھی دیکھ لو, کووڈ کے ساتھ 17% پہ چلی گئی ہے ان کی اکانومی, لیکن کیوں چل رہی ہے؟ لوگوں نے ٹیکس. میر صاحب, یہ ساری باتیں جو ہے حکومت وقت کی جانب سے پری الیکشن کمپین میں مسلسل کی گئی, ریفارمز کے بہت زیادہ دعوے کیے گئے, لیکن وہ ساری چیز جو ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد ہمیں تاحال نہیں دیکھی جا سکی ہے. قمر چیمہ صاحب, کیا کہیں گے؟ صورتحال جو ہے وہ مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے. سیاسی سطح پر اگر عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتا ہے, انتشار بڑھتا ہے, وائلنس بھی ہو سکتا ہے, پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے ظاہری بات ہے نقصان پہنچے گا. میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ صرف اپوزیشن کو نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار کا بھی کام ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیسے انگیج ہونا ہے. اگر سرکار یہ سوچے گی کہ بھائی یہ تو ہے ہی سارے چور اور کرپٹ اور میں نے ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا, تو پھر اس طرح کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ نہیں چلتے. آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے, آپ نے جو ہے وہ چیئرمین نیب لگانا ہے, آپ نے الیکشن کمشنر لگانا ہے, آپ نے پتہ نہیں کتنی قسم کی اور اپوائنٹمنٹس کرنی ہے, لیجسلیشن آپ نے کرنی ہے. تو اس سارے پروسیس کے لیے اگر یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن میچورٹی شو نہ کرے اور مل بیٹھ کے فیصلے نہ کریں تو ملک کیسے چلے گا؟ اور دوسری بات, میں پی جے میر صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں, اگر آج مہنگائی ہے تو کیا ہم 5 سال اس کا ویٹ کریں کہ اس کو ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں. جن چیزوں کا تعلق بیڈ گورننس سے ہے, جن چیزوں کا تعلق مس مینجمنٹ سے ہے, جن چیزوں کا تعلق سسٹم, دیکھیں آپ کا گراس روٹ لیول تک ایڈمنسٹریٹو سسٹم موجود ہے, آپ نے صرف اس سسٹم کو آپریشنلائز کیسے کیا ہے اور اس سے کام کیسے کروایا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ابھی اگر فار ایگزامپل کہیں پہ آٹا کی کمی ہو گئی, کہیں پہ چاول کی کمی ہو گئی, تو اس کا کیا مطلب ہے گندم کام ہوئی ہے؟ نہیں, ابھی تو گندم ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ گندم ختم ہو گئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آٹا کہاں کام ہے, اس کا تعلق ہم 2 سال ویٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے. کیا ہم غریب آدمی کو یہ کہیں گے کہ اس کا سال بعد ویٹ کریں؟ اور دوسرا, اگر عمران خان صاحب, دیکھیں عمران خان صاحب ان سیاسی ورکرز میں ہیں جنہوں نے 26 سال محنت کی ہے, دن رات صبح شام بھاگے ہیں وہ اپنے حکومت میں پہنچنے کے لیے,
تاکہ وہ لوگوں کو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈلیور کر کے دے سکیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاسی ورکر نہیں ملتا۔ لیکن خان صاحب کو یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ کا ایک فیز ختم ہو گیا، ابھی اب جس فیز میں یہاں پہ آپ کو لانگ ٹرم میچورٹی ہونی چاہیے، جس میں آپ نے ٹائیگر فورس کو کہا جی کہ وہ مہنگائی دیکھے گی۔ بھائی ٹائیگر فورس کا کیا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، کیا لیگل مینڈیٹ ہے ان کا مہنگائی کو دیکھنا؟ کیا وہ پن پوائنٹ کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارا گیون گورننس اسٹرکچر ہے یا جو ہمارے لوگ موجود ہیں ڈی سی اے سی اور نیچے تحصیلدار، ہر چیز وہ نیچے موجود ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی پرابلم ہے اس میں۔ اگر گورنمنٹ اور بیوروکریسی یہ ایک پیج پہ ہوں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ یہ صرف بیوروکریسی کا پرابلم ہے کہ وہ کیسے یوز ہو رہی ہے۔ چیمہ صاحب، اسی بیوروکریسی کے اندر جو ہے وہ ریفارمز کی باتیں کی جا رہی تھی، اصلاحات کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، کوئی لائے عمل نہیں دے سکی گورنمنٹ، جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر معاشی بحران ہے تو یہ کتنے عرصے میں کیسے حل ہوگا؟ منصور صاحب ہمیں تو عشرت حسین صاحب کبھی کبھی نظر آتے ہیں، 2-2.5 سال سے ان کا نام سنا ہوا ہے کہ وہ اداروں میں ریفارم کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی تسلی کریں، اور ہو سکتا ہے جب تک وہ امپلیمنٹیشن باہر لے کے آئیں اور امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آئے، ان کی حکومت چلی جائے یا اگلی حکومت اس کو پسند ہی نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا کتنی دیر چاہیے، گو کہ کرتے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی نیت خراب ہے یا یہ کرنا نہیں چاہتے یا یہ کرپٹ ہیں، پر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ اپنی کیپیسٹی اور انسٹیٹیوشنل اپریٹس کو اتنا استعمال نہیں کر پا رہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کے پاس کیپیبلٹی بھی ہو، آپ کے پاس ریسورسز بھی ہوں، آپ کے پاس لوگ بھی موجود ہوں، اور آپ ڈیزائرڈ ریزلٹ نہیں لے سکے تو لوگ ڈیفینیٹلی بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں دیکھیں، غریب آدمی کو کیا پتا نواز شریف، زرداری اور عمران خان کے کیا مسئلے ہیں یار۔ غریب آدمی کو اپنی 5 کلو گندم، 6 کلو چاول چاہیے، اس کو گھی چاہیے، اس کو کیا یہ اشرافیہ کے جھگڑوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے صبح کاروبار ملے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو کاروبار نہیں صبح ملے گا۔ تو اگر اس طرح اگر بیوروکریسی اس طرح فنکشن نہیں کرے گی اور گورنمنٹ اگر کہیں پہ ڈسکنیکٹ آ گیا گورنمنٹ میں اور بیوروکریسی میں، اس طرح چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی، تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ساری بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھنا۔ ہم جن بیوروکریٹ سے ملتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں بڑا کانفیڈنس دے رہی ہے، لیکن ہماری قلم نہیں چل رہی کیونکہ ہمیں کبھی نیب کا خطرہ آ جاتا ہے، کبھی یہ آ جاتا ہے ہم نے یہ کیا تو یہ نہ ہو جائے۔ بٹ ادر دین دیٹ یہ تو بڑے لیول کے ڈیسیژن ہے نا، لیکن چھوٹے لیول پہ کسی ڈسٹرکٹ میں، ٹاؤن میں، تحصیل میں آپ نے جو طلب اور رسد ہے اس کو برابر کرنا ہے، آپ نے قیمتیں دیکھنی ہے، مارکیٹ کمیٹیاں، سارا کچھ موجود ہے۔ منصور صاحب اگر آپ کہیں چیزیں موجود نہیں ہیں، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ پاکستان کا بہت بڑا گورننگ اسٹرکچر ہے، پرابلم یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے۔ اس ڈسکنیکٹ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ ڈسکنیکشن جو ہے وہ اس کو کریکٹ کرنا تھا، یہی جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے تھے، اور جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ قصہ پارینہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اب صورتحال جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور جس قسم کا مومنٹم اس وقت اپوزیشن کی جانب سے بنایا جا رہا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان کو مشکل ترین حالات سے دوچار کر دے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان کی اس وقت موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے یا مجموعی طور پہ جو پاکستان کا اس وقت نقشہ ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہ آج کا جو ہے وہ یقیناً ایک سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ سیاسی انتشار جو ہے وہ پاکستان کو مزید سے مزید تر جو ہے وہ مشکلات میں دھکیل دے گا۔ جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جان اچکزئی صاحب، یہ جو صورتحال ہے مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، کوئی جو ہے مفاہمتانہ کوئی رویہ جو ہے نہ حکومت کی جانب سے نہ اپوزیشن کی جانب سے نظر آ رہا ہے، یہ حالات کہاں جائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے۔ جو اپوزیشن کو چاہیے وہ حکومت نہیں دے سکتی، اور حکومت جو چاہتی ہے وہ اپوزیشن کرنے سے قاصر ہے، دینے سے قاصر ہے۔ تو اپوزیشن اب حالات کو اس نہج پہ لے جانے کی کوشش کرے گی کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو، پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں،
اقتصادی لحاظ سے حکومت کو ناکام بنانے کے لیے جستجو ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت اس چیلنج سے نبرد آزما ہوگی, کیونکہ یہ آسان چیلنج نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن کے کچھ جماعتوں کے ساتھ لے دے کے بات نہیں ہوتی, جو میرے خیال میں اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سکتی صاحب حکومت کے پاس آپشن کیا ہے, کیا کرے گی, کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرے گی؟ دیکھیے, جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ نیب کے جو کیسز ہے وہ ختم کیے جائیں. جو پرائم منسٹر کا جو ڈرائیو ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے, وہ اپوزیشن کے نظر میں متنازع ہو گیا ہے, اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ منطقی انجام تک حکومت یا ادارے جس میں نیب شامل ہے پہنچانے میں ناکام رہے ہیں. ایک تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ نیب کے جو کیسز ہے وہ ختم ہو. اب عمران خان دوسری طرف اپنی اس بیانیے پہ قائم ہے کہ انہوں نے احتساب کرنا ہے, اور اپوزیشن کے لوگ جو سیریس جو سکتی صاحب احتساب کر رہے ہیں, اس کے لیے چور چور کے نعروں کے بجائے جو ہے وہ چور پکڑنے کا جو میکینزم تھا, جو اصلاحات تھا, وہ اصلاحات کرنی تھی, وہ کرنی تھی. دیکھیے, اصلاحات بالکل میرے خیال میں حکومت کی ناکامی ہے. جو سیکنڈ جنریشن ریفارمز ہیں ابھی تک, چاہے بیوروکریسی میں ریفارمز کی بات ہے, یا پولیس کی ریفارمز ہیں, یا خود نیب کو ریفارم کرنے کی بات ہے, ابھی نہیں لگ رہا کہ حکومتی جو ترجیحات ہیں اس میں یہ شامل ہے, کیونکہ تقریباً 2.5 سال گزر گئے. اب جو کمیٹیاں بنی ہیں انہوں نے ابھی تک رپورٹ نہیں کیے ہیں. اس لیے اب حکومت کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا ہے, یعنی اس ملک میں گورننس کو ریفارم کرنا, کیونکہ صرف حکومت ہی چلانا تو نہیں ہے. ڈائریکشن حکومت نے ابھی تک واضح کرنا ہے کہ وہ کس حد تک ڈراسٹک ریفارم کرنے کی موڈ میں ہے, کیونکہ صرف اسٹیٹس کو چلانے سے ہی حکومت سازی نہیں ہوتی, گورننس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس لیے لوگ اب تقریباً بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی گورنمنٹ ڈیلیور کرے گی یا نہیں کرے گی, خاص کر سیکنڈ جنریشن ریفارمز کے حوالے سے جو واضح کیے گئے تھے. تو اس وقت حکومت کے پاس کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. 2 سال ہیں, 1 سال الیکشن کا ہوتا ہے, تقریباً 1 سال ہے جو اگر وہ کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار ہوں. میر صاحب, آپ کی جو گفتگو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کو چلنے دینا چاہیے اور اس کو پورا ٹائم دیا جائے, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ سیاسی جو پروسیس تھا اس میں اس طریقے کا رویہ جو حکومت کا ہونا چاہیے تھا, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے والا, اس میں مکمل طور پہ حکومت ناکام نظر آئی. آج جو صورتحال ہے, کاؤنٹر میکینزم کیا ہوگا جس طریقے سے, جس تیزی سے یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں, کون سی حکومت ہے پاکستان میں کہ جس کے خلاف کوئی تحریک نہیں ہوئی؟ آپ نے ہر قسم کے تو آرگنائزیشنز بنا لیں, ARD, MRD, COD, ہر قسم کا گرینڈ الائنسز, یہ ہو گیا, APCs ہوگی, APDM ہو گیا, میں نے سب دیکھی ہیں. اب دا کوشچن از, کیا از دیٹ دی آنسر ٹو آور پرابلمس؟ یہ پرابلم گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پرابلم اپوزیشن کا بھی ہے. یہ دونوں کا پرابلم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج. بالکل اپوزیشن کو باہر کی نہیں ہے, یہ ہمارے ہی ہے, لیکن ہمارا ایک جو موڈس اپرینڈا ہے کام کرنے کا وہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ, جیسے میں بار بار کہتا ہوں, مینیجریل پرابلم ہے. اس مینیجریل پرابلم کو آپ بیوروکریسی میں لے جائیں, کارپوریٹ سیکٹر میں لے جائیں, انڈسٹری میں لے جائیں, ہر جگہ آپ لے جائیں, آپ کے پاس ایک پرابلم ہے. آپ اپنے دفتر میں دیکھ لیں, جب تک آپ کسی کو 3 دفعہ کام کرنے کے لیے نہیں کہیں گے وہ کام نہیں اس کا ہوتا. سو وی ہیو این انہیرنٹ پرابلم ان آور انٹائر سسٹم. ہم بڑے کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں, ڈوسائل ہو گئے ہیں, اور اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے. ذمہ داری آپ دیکھ لو, روڈ پہ نظر آ جاتی ہے. آپ کی ٹریفک کیسی ہے؟ کس گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ آپ کی ٹریفک ٹھیک کر دے؟ وہ کوئی نہیں کر سکتا, نہ آج ہوئی ہے نہ کبھی پہلے ہوئی ہے. تو آپ ایک دیکھ رہے ہو کہ ایک لتھارجی ہے, ہم بالکل لتھارجک ہو گئے ہوئے اور بیٹھے ہوئے, تو کچھ ہو جائے گا. بھائی ملک اس طرح نہیں بنتے, کام اس طرح نہیں چلتے. ہمیں مل کے چلنا ہے, اور مل کے ایک ہی طریقے سے چلیں گے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ یہاں لگاتے ہیں وہ ایک ایفیشینٹ اور پروفیشنل آدمی ہے یا ایک پروفیشنل خاتون ہے, تو ہم یہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے. ہم امیڈیٹلی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو گرانے کے چکر میں یہ فیلئر ہے. اور بھائی واٹ اباؤٹ اس؟ کیا ہم ایز ہیومن بینگز, ایز سٹیزنز آف دا کنٹری, whether in any department, kya are we delivering? No, we are not. This is the reason
کہ نہ آپ کو FDI آتی ہے, نہ آپ کے اوپر یہاں کوئی باہر سے پیسہ لانے کی کوئی کوشش بھی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں یہ پرانی گورنمنٹس میں کہ جہاں سے لوگ بھاگے. ریکارڈ ایک آپ کے سامنے سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہے. اب مجھے بتاؤ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ کوئی کاؤنٹر پارٹ آئے گا ادھر؟ بالکل نہیں آئے گا اس ملک کے اندر. آپ لے کے آتے ہیں, اب ان کو ذلیل کر دیتے ہیں, گندا کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک نہیں تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. تو آئی تھنک ہم نے اپنے اوور آل جو ہماری جو اسٹریٹجی ہے ورلڈ گلوبل مینجمنٹ اسٹریٹجی, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. اور وہ ایک ہی طریقے سے ہوگا, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اف یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, آئی ایم سو سوری. پھر ہم جس طرح وہ ایک سائیکل, وہ کیا وہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, اس کو آپ اس اندر پنجرے میں ڈال کے پوری پھرتا رہتا ہے, وہ سائیکل واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو اس چیز کو آپ ایک ہی طریقے سے, ایک تو اپنا ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک کرو, اپنے اداروں پہ پروفیشنل لگاؤ, سچاشی مت لگاؤ. میر صاحب یہی سارے وعدے تو PTI کی حکومت کی جانب سے کیے گئے تھے. انہی جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں اسی آئیڈیل سوسائٹی کی باتیں کی جاتی تھی, لیکن یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. دیکھیں مختلف ہے. اگر یہ حکومت کوئی کوشش کرتی ہے, آل آف اے سڈن جلوس جلسے باہر نکل آتے ہیں. یہ پرانی حکومتوں نے بھی اگر کوشش کی ہے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, ہر حکومت کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آج اگر یہ کریں گے, ان کے خلاف بھی یہ شروع ہو جائے گا. جو اپوزیشن ہوگی اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے سچویشن کو, جو کہ نیچرلی اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے. لیکن یہ دیٹ از ناٹ وٹ پاکستان نیڈ. پاکستان نیڈ کہتے ہیں ڈیلیورنس. یا ہم نے نیوکلیر پروجیکٹ کیوں ڈیلیور کیا ہے؟ کیونکہ یو ہیو دا رائٹ پیپل, دا رائٹ پروفیشنلز اینڈ دا ڈائریکٹ. میر صاحب یہ بات آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان سمجھتا ہے, لیکن جو اس وقت اقتدار پہ موجود لوگ ہیں یا اپوزیشن حزب اختلاف میں موجود لوگ ہیں, ان کی سمجھ سے یہ بات باہر ہے. کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ ہے آئے میں, ان لوگوں کے اندر ہم کا تو مادہ ہی نہیں ہے. اگر ہم کا مادہ ہو تو تھوڑا سا سانس لے کے سوچیں کہ بھائی ملک کے لیے کیا ہمیں بہتری چاہیے, ملک کے لیے ہم کیا کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہاں کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہاں وی آر گوئنگ آن دا روڈ ٹو ڈسٹرکشن. اور پھر اس ڈسٹرکشن کو کر کے پھر ہم جو دوسرے ہیں وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نہیں جی یہ تو بہت اچھا آگے کام کریں گے. آپ نے ان کو بھی دیکھ لیا, آپ نے کہا کہ بھی آئیں گے کریں گے, بڑی امید ہے کریں گے. اب جس طرح جان نصیر صاحب نے کہا ہے, یہ اگلا سال ہے ڈیلیورنس کا, اس کے بعد تو الیکشن موڈ میں آپ چلے جاؤ گے. تو ہمیں یہ سال بڑا کروشل ہے, پرٹیکولرلی فرام دس گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو, کہ ان کے جتنے بھی پروجیکٹ جو میچور ہو رہے ہیں, جو ایگزیکیوٹ ہوں گے, آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو سی دیم. ادروائز یہی چیز ہوگی کہ آپ اس کو ٹاپسی پریزس کر کے, آپ اس کو بالکل ڈس اورینٹیٹڈ کر کے, ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پھر اگلی گورنمنٹ آ کے ٹھیک کرے گی؟ نو. آپ تو اورنج ٹرین اور وہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ میٹرو کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں یار. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, تو بڑے پروجیکٹ آپ کیسے ریوائز کرو گے؟ تو میں ہمیشہ اس اوپینین کا ہوں کہ خدا کے لیے آپ دبا کے گورنمنٹ کی بینڈ بجائیں, لیکن برائے تعمیر, ناٹ ہیک آف اٹ کہ آپ نے نقطہ اٹھانا ہے اور آپ نے لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کرنا ہے اور آپ کہو کہ ان کو ڈسڈین کرنا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا, بربادی آ گئی. کبھی کوئی بربادی نہیں. ہم ایک پتہ یہ گلاب کے پھول کے کانٹے سے ہم پیپر پین یوز کرتے رہے. آج دیکھو کہاں بیٹھے ہو آپ. تو ترقی ہوئی ہے, ہوتی رہے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں منصور, ہم نیگیٹوز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور پازیٹیوز کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں. ہمیں پازیٹیوز کو آگے لے کے جاؤ. بالکل ٹائم ملنا چاہیے تھا حکومت کو, جو پروگریس وہ کرنا چاہتی ہے اس کے لیے بھی ٹائم ملنا چاہیے تھا. لیکن بنیادی ذمہ داری کہیں نہ کہیں تو حکومت پر عائد ہوتی ہے نا, کہ یہ سیاسی انتشار اس حد تک کیوں پہنچا. بڑی اچھی بات کی ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, سمپل. اس وقت میں تو خود پرائم منسٹر کو بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سرٹن ممبرز ہیں, دے آر ناٹ گڈ فار یور ٹیم. یہ تو بالکل آپ کو اڑا کے رکھ رہے ہیں. آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کے ویژن اچھا ہے, یو وانٹ ٹو ڈو گڈ, بٹ دیر آر سرٹن پیپل جو کہ ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے لیڈر کو نیچے انڈرمائن کر دیتے ہیں, جو پہلے بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. تو بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ذرا تھوڑا سا زور دینا ہے. جہاں بھی جو سمجھتے ہیں کہ لوگ کام نہیں کر رہے, پلیز ریموو دیم. میں نے 2 منسٹر کا بالکل نام لیا ہے. یہ کراچی میں نے کہا جی یہ بالکل کام نہیں کر رہے, جو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. اینڈ he asked me a simple question, یہ رشوت لے رہے ہیں؟ میں نے کہا I can't answer that question because I don't know. تو میں کیوں کسی کے متعلق غلط بات کروں, but I will say جو بندہ کام نہیں کر رہا میں تو ہائی لائٹ کروں گا یار. کیوں میں بتاؤں گا, کیوں نہیں بتاؤں گا.
सो द क्वेश्चन इज कि ये चीज अगर आप इनके जो एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को सही पिक्चर देंगे, ये प्राइम मिनिस्टर टेंट फ्री है, करप्ट फ्री है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी देर के बाद एक ऐसा आदमी आपके पास आया है who means well and who means to do good for the country. जी कमर चीमा साहब क्या कहेंगे? जी बोले क्या सियासी सूरत-ए-हाल में तो पेचीदगियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, जो एक अनरेस्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको दिखाई दे रहा है सामने। हुकूमती रवैये में तब्दीली के बगैर क्या ये मुमकिन है कि आप पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें? देखिए, ये बड़ा जनरलाइज सा सवाल है कि हुकूमती रवैये, मैं समझता हूँ कि हमने इसमें पहले बात की है कि हुकूमत का काम तो है सबको एम्ब्रेस कर रहा है, सबको साथ लेके चलना। तो जाहिर बात है हुकूमत को इस तरह का एक बिहेवियर शो करना पड़ेगा। लेकिन खान साहब क्योंकि कहते हैं कि मैंने एहतसाब करना है, जब एहतसाब करना है तो फिर मैं इनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, हमने क्या खान साहब को बताना है। खान साहब की उम्र गुजर गई है स्ट्रगल में, तो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं, अपोजिशन के पास एक भारी मैंडेट है, उसको रूल आउट करके आप कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की उम्र गुजरी है अपनी स्ट्रगल में, उनको इस चीज का अंदाजा है। लेकिन देखिए ना, एहतसाब तो करना था नवाज शरीफ का, तो नवाज शरीफ साहब तो चले गए और अभी अब वो उनकी कहानियां सुनाते हैं जी कि वो हमें इस तरह की ब्रीफिंग दी गई, इस तरह की बातें की गई। लेकिन हकीकत तो ये थी मंसूर साहब कि आपका सारे का सारा जो मुल्क का निजाम है वो नवाज शरीफ साहब का बोझ नहीं उठा सका और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजना पड़ा। अगर इतने जेन्युइन केसेस हैं, जो कि जाहिर बात है जेन्युइन है, जिसमें चीजें नजर आ रही हैं कुछ, तो जेन्युइन केसेस के होने के बावजूद पाकिस्तान की कैबिनेट, पाकिस्तान के जुडिशरी और अदारों ने मिल के नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया और ये प्रेसिडेंट सेट कर दी। तो मुझे बताएं, जब मुल्क इस चीज का इस एहतसाब का जब बोझ ही नहीं उठा सकता, तो खान साहब फिर बात ही कर लें, साथ बात कर लें, साथ काम कर लें, साथ एहतसाब की भी बात कर लें। उधर से कहते हैं मैंने एहतसाब करना है और मैंने बात नहीं करनी, और एहतसाब जहांगीर शहीन का शुरू हो गया, करना किसी और का एहतसाब था, करना अपना शुरू कर दिया। तो मैंने तो ये समझता हूँ कि खान साहब को थोड़ी सी मैग्नानिमिटी, बड़ा दिल शो करना चाहिए और उस बड़े दिल में उनको बात भी करनी चाहिए, उनको काम भी करना चाहिए, उनको एहतसाब भी करना चाहिए, सारी चीजें साथ लेके चलें और इसी ऑपोजिशन की मिल से। लेकिन चीमा साहब, हुकूमत की जानिब से तो वही कन्वेंशनल जो प्रैक्टिसेस रही हैं माजी में अपोजिशन के साथ, वही सारा रवैया है, मुकदमे, गिरफ्तारियों की बातें, अब बगावत जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये तब्दीली है। देखिए, बगावत वाला जो नैरेटिव है ना मंसूर साहब, ये नहीं चलेगा। देखिए, भले नवाज शरीफ हो, जैद हो, बकर हो, हमने इन चीजों को बहुत पहले से हम देख चुके हैं जी, फलां बागी है, फलां ये है, फलां गद्दार है, ये चीजें नहीं चलती। अब लोगों को बड़ी समझ आ गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदा जो है वो एनालिस्ट है, हर बंदा जो है वो ओपिनियन मेकर है। तो इस चीज को छोड़ दे, लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में, लोगों को एब्सोल्युटली पता कि कौन क्या कर रहा है और लोग सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। इनको चाहिए इकोनॉमी की, जिस तरह हमने आर्म फोर्सेस को साथ लिया है, जनरल बाजवा साहब जिस तरह अपने लोगों के साथ मिलके हुकूमत की हर चीज में मदद कर रहे हैं, इसी तरह इनको अपोजिशन को भी साथ लेना चाहिए और एहतसाब की वो लेजिस्लेशन करनी चाहिए तो सबको मंजूर हो। बजाय देखिए मंसूर साहब, जो चीज पाकिस्तान के लिए जरूरी है अगले 10-20 साल, वो सिर्फ इकोनॉमी है। यकीन करके माने, एहतसाब अपनी जगह आप करते रहें, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमें चाहिए। हमें ये जो बाकी चीजें इर्द गिर्द है ना, सियासतदानों को अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, साहब ये तस्वुर जो है वो बेकार है। अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन किसी माशरे का जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, अगर सियासी जो इंस्टीट्यूशन है आपका सुतून जो है वो अगर अदम इस्तेकाम का शिकार होता है, तो बाकी दीगर इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं काम कर सकते। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और जितनी तेज़ी से ये वैक्यूम बढ़ता चला जा रहा है, अपोजिशन का मोमेंटम जो है वो आप 16 तारीख से जो है वो पाकिस्तान की सियासत में क्या जो है वो तब्दीली लेकर आएगा, और हुकूमती रवैया जो है वो यकीनन जो है वही कन्वेंशनल प्रैक्टिस से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसमें गिरफ्तारियाँ या अपोजिशन में तोड़ फोड़ की कोशिशें या उसके अलावा जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं। जाना तकदीर साहब, ये जो भी आज के हालात हैं, चाहे अपोजिशन की तहरीक हो, महंगाई, बेरोजगारी हो, इसका जवाब कहीं ना कहीं हुकूमती जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत ने ये प्रोवाइड किया ये ग्राउंड। देखिए, हुकूमत की इस हद तक तो यकीनन यानी जिम्मेदारी है कि एक माहौल हो जिसमें इकॉनमी फ्लोरिश कर सके, मसाइल हल हों, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन जो अपोजिशन के डिमांड्स हैं वो भी तकरीबन नामुमकिन है उनको मीट करना। इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन है, जो सूरत-ए-हाल बनी है, वो एक बहुत बड़े मुतालबे का के बाद बनी है। मिसाल अपोजिशन इस वक्त समझती है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है। उनका जो बयानिया है वो एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लगता है और यूँ लग रहा है कि आम आदमी को मुतनफ़र किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में जब हालात मुश्किल हों, एक ऐसा सियासी बयानिया जो है एक इदारे के खिलाफ हो, तो यकीनन इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हो सकती। इस हवाले से सियासी मफादात होते हैं सियासी पार्टियों के, लेकिन जब ब्लैकमेलिंग की बात आ जाती है तो इदारे सियासत में ड्रैग किए जाते हैं, जो मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की फौज जो है वो गार्डियन है, इसमें एक ग्रेविटेशनल पुल है, एक ऐसा इदारा है जो हमारे मुल्क की सार्वभौमिकता और दिफा की ज़ामिन है। सियासत में उनको ड्रैग करना इस तरह कि एक बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पे बाहर बैठ के साहब, लेकिन ये भी तो हुकूमत की तरफ से देखा गया ना कि वजीर आजम पाकिस्तान से लेके वुज़रा जो दीगर रहनुमा जो है वो उस जिस तरीके से जो है वो डिफेंड करने की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली सिचुएशन यही बननी थी। देखिए, हुकूमत तो हुकूमत है, हुकूमत के बाकी इदारे हैं जो हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत ने तो डिफेंड करना है, चाहे वो जुडिशरी है, फौज है, नैब है या दूसरे कोई भी इदारे हैं जो हुकूमती इदारे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत एक अपने आप को एक लेजिटिमेट हुकूमत समझती है। अपोजिशन हुकूमत के एक इदारे को दूसरे इदारे या दूसरी शख्सियत या दूसरे पावर सेंटर के खिलाफ उन पे तनकीद करना, उनको आइसोलेट करना, उनको यानी डिग्रेड करना, यकीनन ये सियासत नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए आपने एक दायरा खींचना है, किधर तक आप जाना चाहते हैं। ग्रीवेंसेस होंगे, माजी में भी वाक़यात हुए हैं, जो सियासी पार्टियां आज शिकायतें कर रही हैं, माजी में इन्होंने हर वो कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सियासत में ड्रैग किया जाए। तो अब फिर ऐसी कोशिश हो रही है जब ये अपोजिशन में है, तो वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बदकिस्मती से जो अब इतना इवॉल्व हो गया है कि प्रोपेगेंडे का लेवल जो है वो एक और लेवल पे यानी एक और सतह पे पहुंच गया है। आज सोशल मीडिया है जिससे नफरत आसानी से फैलाया जा सकता है, प्रोपेगेंडा आसानी से किया जा सकता है और मासिस तक रीच आउट किया जा सकता है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका का जो रीच है वो ज़्यादा है। इसलिए लोग जो है समझते हैं कि ये बयानिया कहीं से आ रहा है और इसमें एक बू आ रहा है कि ये शायद स्पॉन्सर्ड है। तो इसलिए अपोजिशन के लिए बड़ा मसला है, जब तक उनका जो सियासी बयानिया है वो एक इदारे के खिलाफ है, इनको लेजिटिमेसी नहीं मिल सकती। कमर चीमा साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से काउंटर किया जा रहा है? यकीनन अपोजिशन का जो बयानिया है, अगर वो इदारों को इन्वॉल्व कर रही है तो वो अपनी जगह एक उनका बयानिया है, लेकिन जिस तरीके से उसे काउंटर किया जा रहा है, आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब था कि इस तरीके से करने? क्योंकि जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है वो मजीद पेचीदा है। कमर चीमा साहब की आवाज़ जो है वो हमें नहीं आ पा रही है। अच्छा सही साहब, ये ही सूरत हाल है कि ये जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन है या जिस किस्म के आर्गूमेंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो अल्टीमेटली सिचुएशन मजीद जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ ही जा रही है। देखिए, टेम्परेचर गर्म होगा, माहौल में तल्खी आएगी, नफरत बढ़ेगी, सियासी कैंपेन जो है वो
ایک ایسے پچ پہ چلا جائے گا کہ یوں لگے گا جیسے ملک میں صرف پولرائزیشن اور منفی سیاست ہے، تو یقیناً آنے والے دن، ہفتے اور مہینے پاکستان کی سیاسی مستقبل کے لیے کوئی خوشائند نہیں ہوں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے حکومت سیاسی اس ماحول کو، تلخی کو مینج کرتی ہے. جی قمر چیمہ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ مارچ تک بڑی سخت جو ہے وہ تحریک چلائے گی، اور ظاہری بات ہے حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، میڈیا پہ وہ ٹائم لیں گے، سارے جو ان کے جلسے ہیں وہ دکھائے جائیں گے، حکومت جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ بیک برنر پہ چلی جائے گی، اس کا وہ جو اپنی چیزیں پروجیکٹ کرنے وہ بھی نہیں کر رہی، حکومت ڈیفینسو ہو جائے گی اگلے کچھ دنوں میں. اور تو میرا خیال یہ ہے، اور یہ 6 ماہ تک چلتا رہے گا، میرا خیال ہے مارچ تک یہ اسی طرح لگا رہے گا، کیونکہ مارچ میں الیکشن بھی آنے والے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے ہم نے استعفے دینے ہیں، تو ظاہری بات ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے آگے سے آنے والے دنوں میں، تو میرا خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت زیادہ اٹھے گا پاکستان میں. تو یہ اس میں حکومت کی دور اندیشی ہونی چاہیے کہ کس طرح بالکل یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ حکومت جو ہے وہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.